آج ہم انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری مرحلہ بیان کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خاص وفات کے تعلق سے ذکر ہوگا۔ ہم سب نے یہ سنا کہ سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ آپ نے حجۃ الوداع مکمل کی۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ 1,44,000 یا 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمارے نبی کے ساتھ حج کیا، اور حج کے طریقے احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں، پوری تفصیلات کے ساتھ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی طرف ہم نہیں جانا چاہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 ذی الحجہ میں یوم عرفہ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ دی، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں خون، مال اور عزت ایک دوسرے پر حرام کر دیا، ساتھ ہی ساتھ سود کو بھی حرام قرار دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے بطور خاص ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور پھر قرآن مجید پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اتنی بات بیان ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے بڑے مجمع سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے لوگو، وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي، قیامت کے دن میرے تعلق سے تمہیں پوچھا جائے گا، لہذا تم میرے تعلق سے کیا کہنے والے ہو؟ تو وہاں پر 1,44,000 لوگوں نے بیک وقت یہ جواب دیا، آپ نے اللہ رب العالمین کے احکام کو پہنچا دیا ہم تک، وَأَدَّيْتَ، نبوت و رسالت کا حق آپ نے ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ، اور آپ نے نصیحت ہمیں خوب خوب کی۔ یہ وقت تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، اور اللہ رب العالمین کی طرف، اور پھر مجمع کی طرف، پھر اللہ رب العالمین کی طرف، پھر مجمع کی طرف، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جاری تھا کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اللہ رب العالمین کو گواہ بنایا، کہا کہ تو گواہ رہنا ان لوگوں کے جواب پر۔ اس کے خطبے کے چند ہی منٹ میں وہ آیت بھی نازل ہو گئی جس سے اسلام بالکل مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے بطور دین کے، بطور مذہب کے اسلام سے ہم راضی ہو گئے۔ تو یہ آیت تھی جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اسلام اب مکمل ہو چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زیادہ ضرورت نہیں رہی۔ یہ اشارہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد وفات پانے والے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اشارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں ملی، جس سے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی سمجھا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو محسوس کیا کہ اب ہم اس دنیا کے اندر زیادہ دن نہیں رہنے والے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے پہلے سورہ نصر نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اس میں واضح اشارہ موجود ہے، اور یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت کم بچی ہوئی ہے، چونکہ اب گروہ در گروہ اسلام میں آنے والے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا ہونے والا ہے،
یہی تو مقصد تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسی وجہ سے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اب آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کیجئے، استغفار کیجئے اور اسی طریقے سے توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اور دوسری روایت کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک اشارہ تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اشارے میں اگر دیکھیں تو 5.5 مہینہ پہلے، وفات کے 5.5 مہینہ پہلے رمضان آیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن اعتکاف کے بجائے 20 دن اعتکاف کیا۔ جبرائیل ہر سال جتنے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھیں اس کو ہر رمضان میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کرایا کرتے تھے، لیکن یہ آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے 2 مرتبہ دور کرایا۔ یہ بھی واضح اشارہ تھا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہو کر کے جمرہ عقبہ میں کنکری مار رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہہ رہے تھے خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، غالباً اس کے بعد میں حج نہیں کر پاؤں گا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری مرحلہ چل رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر وہ حج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں، اور مدینہ آنے کے بعد محرم کا مہینہ گزر جاتا ہے۔ پھر سفر کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو بالکل شروع میں ہی کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد کے دامن میں پہنچے، اور وہاں پہ جو شہداء کی قبریں ہیں وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ انہی دنوں میں ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں پہنچے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیع قبرستان میں جتنے لوگ مدفون تھے ان سارے اہل بقیع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خوشخبری سنائی کہ میں بہت جلد تم سے ملنے والا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہی دنوں میں یعنی سفر ہی کا مہینہ تھا کہ ایک اور کام ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے لڑنے کے لیے 3000 کی لشکر جمع کرتے ہیں، اور اس کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بناتے ہیں۔ اس وقت عمر صرف 18 سال تھی، کئی بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر بنایا۔ اس کے بعد سفر کا مہینہ بالکل اینڈ میں پہنچ گیا، 29ویں تاریخ تھی، 20 پر 9 تاریخ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے اور جنازے سے واپس آئے تو راستے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر شروع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں بیمار ہوئے اور اسی میں وفات ہوئی۔ یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے سے واپس آتے ہیں، راستے میں درد سر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ گرم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کہ آپ نے جو پٹی باندھ کے رکھی تھی اس کے اوپر سے بھی وہ گرم جو ہے لگ رہا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ بہت اونچا ہے، کیونکہ ان کو تکلیف بھی ڈبل دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی مرض کی حالت میں 11 دن تک مسلمانوں کو نماز پڑھاتے رہے، جبکہ یہ مرض 13 یا 14 دن تک چلا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت دن بدن بوجھل ہوتی گئی، بگڑتی گئی، اور اس طریقے سے ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے یہ کہا کرتے تھے کہ کل کس کے یہاں میری باری ہے، کل مجھے کس کے یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں تک کہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بگڑی ہوئی طبیعت کو دیکھ کر کے ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کے بعد یہ کہا، اے اللہ کے رسول، آپ جہاں چاہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہنا پسند کیا، ان کے حجرے میں رہنا پسند کیا، اور اس طریقے سے ایک ہفتے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خدمت کرتی تھی ان ایام میں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا اور اسی طریقے سے معوذتان قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتی تھیں، اور برکت کی امید سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ان کے جسم کو پھیرا کرتی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہارشنبہ کا دن آتا ہے، یعنی بدھ کا دن آتا ہے۔ وفات کے 5 دن پہلے تکلیف بڑھ جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھ پر مختلف کنووں کی، جس کو آپ لوگ بوڑی کہتے ہیں، مختلف کنووں کی 7 مسکیزیں مجھ پر بہاؤ۔ چنانچہ مختلف کنووں سے مسکیزیں میں پانی لایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے جسم اطہر پر وہ پانی ڈالتے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈالتے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی کہا کہ بس کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پانی کے ڈالنے کے بعد تھوڑی راحت ہوئی، تھوڑی آرام ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد پہنچے، منبر پر تشریف لائے اور بیٹھ کر کے خطبہ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر صلاح پڑھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو تو وثن نہ بنا، بت کدا نہ بنا جس کی عبادت کی جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ رب العالمین یہودیوں پر لعنت فرمائے، نصارہ پر لعنت فرمائے، اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے روک رہے تھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ اے لوگوں، میری قبر کو بت کدا نہیں بنانا، سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو قصاص کے حوالے کر دیا، کہا کہ اگر میں نے کسی کو کبھی بھی تکلیف دی ہے تو آج یہ میں حاضر ہوں، لہذا تم لوگ مجھے بدلہ لے سکتے ہو۔ اگر میں نے کسی کے پیٹھ پر کوڑا مارا ہے تو ایسی صورت میں تم لوگ، میرے پیٹھ ابھی حاضر ہے، لہذا تم بدلے میں تم مجھے کوڑا مار سکتے ہو۔ اگر میں کسی عزت پر جو ہے انگلی اٹھائی ہے تو ایسی صورت میں آج میں موجود ہوں، مجھے تم بدلہ لے لو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بدھ کا دن تھا، چہارشنبہ کا دن تھا، ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا دی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر منبر پر تشریف لائے اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اپنی باتوں کو کنٹینیو کیے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہے، اے اللہ کے رسول، آپ کے ذمے میرے 3 درہم ہیں، لہذا آپ کو دینے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، اے فضل بن عباس، اس کو 3 درہم دے دو۔ چنانچہ اس کو دے دی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں کے تعلق سے وصیت کیا اور کہا، اے لوگوں، انصاریوں کے تعلق سے میں وصیت کرتا ہوں، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے لیکن ان کا حق ادا نہیں ہوا ہے، لہذا انصاریوں میں اگر نیکی کرے تو ایسی صورت میں اس کو قبول کر لینا، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو تم درگزر سے کام لینا۔
اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات فرمائی، کہا کہ ایک بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر لیں، دنیا ہی میں زندگی گزاریں، دنیا کی مال و دولت کو سمیٹ لیں، دنیا کے خزانے پالیں، یا پھر آخرت میں جو کچھ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس کو پالیں۔ لہذا اس بندے نے آخرت کو قبول کر لیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر میری ماں باپ قربان ہوں۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف تعجبانہ انداز میں دیکھ رہے تھے کہ اس بڈھے کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کے رسول تو ایک آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سمجھا تھا وہ صحیح ہے، کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں تھا بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دی گئی تھی، چاہے تو وہ دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر لیں یا پھر آخرت کو چن لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کو چن لیا۔ اس کے بعد جمعرات کا دن آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا 4 دن پہلے کی یہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں اور شدت بڑھ گئی، اور اسی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لاؤ کوئی چیز لاؤ تاکہ میں لکھ دوں، کوئی ایسی نصیحت بتا دوں کہ میرے جانے کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی وہ بہت بری حالت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار نے نڈھال کر رکھا تھا، اور اس طریقے سے بڑے قرب کے ساتھ اور بڑے ہی پریشانی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان وقتوں کو گزار رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی انہی میں سے تھے، کہنے لگے تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اتنی پریشانی کی گھڑی میں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لکھواؤ گے تو مزید تکلیف دو گے۔ جبکہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ لکھوا لینا چاہیے، اور پھر اس طریقے سے جب اختلاف ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ تم لوگ نکل جاؤ۔ لیکن اسی دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نصیحت فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ تم یہودیوں کو، نصارہ کو اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسری نصیحت یہ تھی کہ جتنے وفود آتے ہیں، جتنی جماعت آتے ہیں اسلام سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، تم سے ملنے کے لیے، میرے بعد جتنے وفود آئیں گے اسی طریقے سے تم نے مہمان نوازی کرنا، اسی طریقے سے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تیسری بات کی نصیحت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کی، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا، جیسا کہ حدیث میں ہے، موطا امام مالک کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو سنبھالے رکھو گے، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے اور میری سنت ہے، لہذا وہی کامیاب۔ قیامت تک کے لیے یہ سمجھیے کہ ایک راہ بتا دی گئی کہ جس شخص نے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھاما اور سنت رسول کو اپنی زندگی میں اپنایا تو وہ کامیاب ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی دن کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب تک ساری نماز خود پڑھائی تھی، اور مغرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو آخری رکعت میں سورۃ المرسلات پڑھی تھی، اور اسی کی سب سے آخری لفظ یہ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اے لوگو قرآن کے بعد تم کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ یعنی اگر قرآن پر نہیں ایمان رکھتے ہو، قرآن کے مطابق نہیں چل رہے ہو، تو پھر کس کے اوپر چلو گے اور کس کے اوپر تمہارا ایمان ہوگا؟ گویا کہ یہاں یہ وصیت تھی مسلمانوں کے لیے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا۔ عشاء کا وقت آتا ہے،
تو عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پھر مزید خراب ہو جاتی ہے اور مرض کی شدت بڑھ جانے کی وجہ سے مسجد جانے کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ کیا عشاء کی نماز مسلمانوں نے پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لگن میں پانی رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر اٹھنا چاہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عائشہ مسلمانوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں، اے اللہ کے رسول آپ کے انتظار میں سب بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے غسل کیا، پھر سے اس طریقے سے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو جا رہی تھی۔ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا کر کے امامت کریں مسلمانوں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں کی امامت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی۔ 17 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی۔ اس کے بعد سنیچر کا دن آیا، جس کو آپ لوگ ہفتہ بولتے ہیں، ہفتے کا دن آیا یا اتوار کا دن تھا۔ وفات سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے طبیعت ذرا ہلکی ہوئی، طبیعت تھوڑی اچھی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ظہر کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سہارے، ان کے کندھوں کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے۔ وہ 2 صحابہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے کندھوں کے سہارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے مسجد تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز شروع کر چکے تھے، سارے مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کے فوراً سے پیچھے کی طرف ہٹنا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ تم اپنی جگہ برقرار رہو۔ پھر ان 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ وہ دونوں صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بٹھا دیتے ہیں۔ بائیں جانب، دائیں جانب نہیں، بائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی امامت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بڑی پست تھی اس موقع، بیماری کی شدت بہت زیادہ تھی، لیکن تھوڑی راحت ہوئی تو نماز کے لیے آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، ابو بکر زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یہ کہ نماز کے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ اکبر کہنے پڑتے ہیں وہ زور زور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، گویا کہ ابو بکر اقتدا کر رہے تھے نبی کی، اور تمام مسلمان اقتدا کر رہے تھے ابو بکر کی، اور اس طریقے سے نماز مکمل ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن پہلے یعنی اتوار کا دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ کیا کہ اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ 7 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں روپیے تھے، پیسے تھے، وہ سارے مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ 9 ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ان کو ہبا کر دیا، گفٹ کر دیا۔ اور اسی طریقے سے 1 زرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو وہ 30 سا جو کے بدلے میں ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی، اور وہی وہ رات تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پڑوسن سے وہ مٹی کا تیل جو اس وقت چراغ میں جلایا جاتا تھا وہ ادھار میں لے کر کے آئی تھی۔ پھر اخیر میں وہ پیر کا دن آتا ہے، آخری دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز فجر، صبح کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھاتے ہیں۔ سارے مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے امامت میں اس نماز کو ادا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے دوران
अपने हुजरे से मुसलमानों की तरफ झांकते हैं। मुसलमानों को नमाज में देखते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तबस्सुम फरमाते हैं, मुस्कुरा देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कैफियत से मुसलमानों में हजरत अनस बयान करते हैं कि करीब था कि फितने में आ जाए मुसलमान। फितने का मतलब यह है कि करीब था कि मुसलमान नमाज छोड़ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमार कुर्सी के लिए और जिम्मेदारी के लिए पहुंच जाएं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से कहा कि तुम लोग नमाज को मुकम्मल करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसके बाद फिर पर्दे को बंद कर दिया और इस तरीके से वो नमाज मुकम्मल हो गई। सुबह सूरज उठते हुए चाश्त का वक्त आता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाते हैं और उसके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान में सरगोशी करते हैं, चुपके चुपके बातें करते हैं। एक बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा रोने लगी। और वो क्या बात थी? वो ये बात थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि बेटी, इसी बीमारी में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले होने वाला हूँ। ये सुनकर के हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रोने लगी और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा से बुलाया, फिर सरगोशी की और कहा कि ऐ फातिमा, मेरे अहलो अयाल में सबसे पहले तुम मुझसे मिलने वाली हो और तुम्हें जन्नत की तमाम औरतों की सरदार तुम होगी। ये खुशखबरी सुनने के बाद फिर मुस्कुराने लगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाते हैं, उनको बोसा देते हैं। हजरत अली को बुलाते हैं, उनको नसीहत करते हैं। फिर अज़वाज मुताहरा जितनी थी उन तमाम उम्महातुल मोमिनीन को नसीहत करते हैं और नसीहत करने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उस वक्त तकलीफ मजीद बढ़ जाती है। और यही वो वक्त था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए आयशा, वो खैबर के मौके पर जो यहूदी औरत ने जहर का गोश्त मुझे खिला दिया था, उसका असर मैं अपने जिस्म पे पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी रगें काट के रख देगी। और इस तरीके से अंदर ही अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बड़ी तकलीफ में थे, बिलबिला उठे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये तकलीफ देखकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी, व अक़रब अबा, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरी अब्बू की परेशानी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को उसी परेशानी के वक्त में ये नसीहत की और कहा, आप इस बात को यहाँ इस खुतबे से ले जाएं मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का बिल्कुल आखिरी वक्त, आखिरी दिन, और इतने तड़पते हुए जिस्म के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, अपने सहाबा को जिस बात की नसीहत करते हैं वो ये है, अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज की हिफाजत करो, नमाज की पाबंदी करो, वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे तहे दस्त गुलाम है, लौंडी हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करो। ये दो अहम बातें कहने के बाद हालत नज़ा शुरू हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर मजीद और परेशानियां बढ़ने लगी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने सीने से लगा करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सहारा दिया। और उसी वक्त जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कह रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, मौत के लिए सकरात है, मौत के लिए तकलीफ है। गोया कि कितनी तकलीफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मौत की तकलीफ को भी बयान कर रहे थे। इतने में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए। उनके हाथ में एक ताज़ा तरीन मिसवाक थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस मिसवाक की तरफ देखने लगे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देख करके भांप लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या आपको मिसवाक चाहिए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ।
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی سے مسواک لے لی، اور وہ مسواک جو ہے ٹائٹ تھی، وہ مسواک سخت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کی بھی اجازت مانگی، اے اللہ کے رسول کیا میں اس کو آپ کے لیے نرم کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کے اشارے سے کہا ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر لیے، مسواک سے فارغ ہو گئے۔ تو فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ہاتھ بھی اٹھایا، اور بار بار یہ کہہ رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، 3 بار کہنا تھا، اور یہ زور سے نہیں بول رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں، جب میں نے کان لگایا تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، 3 بار کہنا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اوپر سے گر جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گردن جھک جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ موت کی خبر پھیل جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک طرف حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، ایک طرف حسن حسین رو رہے ہیں، ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غم سے نڈھال ہیں۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں اپنی اپنی جگہ میں، کوئی کھڑا ہے تو کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حالت یہ بنی، نبی کی محبت کی شدت یہ تھی کہ نبی کی موت کی خبر سن کر کہنے لگے، ان کا دماغ کام نہیں کرنے لگا، کہنے لگے کہ جو شخص کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مجمع میں نہیں تھے، باہر سے آئے، آنے کے بعد صحابہ کرام کی عجیب حالت دیکھی۔ حضرت ابو بکر نے کسی سے بات نہیں کی، سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس چادر کو ہٹاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ 2 موت آپ پر جمع نہیں کرے گا، جو مقدر میں تھی وہ موت ہو چکی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھے مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا اے لوگو سن لو، جو لوگ محمد کی عبادت کر رہے تھے وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ رب العالمین ہے زندہ ہے، اور وہ زندہ رہنے والا ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد تو صرف ایک رسول ہیں۔ وقد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے، ان کی وفات ہو چکی۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر محمد کی وفات ہو جائے، یہاں ماتا کا لفظ آیا ہے یعنی موت، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت سارے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ پردہ فرما گئے، وہ نبی مرے نہیں۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ افإن مات، اگر یہ مر جائیں، اگر یہ وفات پا جائیں یا ان کو مار دیے جائے تو ایسی صورت میں تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاؤ گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو شخص اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اسلام سے پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جن کو شکوک و شبہات تھے، خصوصی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت سننے کے بعد میرا جسم طاقت جواب دے رہا تھا، میرے پاؤں میں طاقت نہیں تھی، اور میں لڑک کر کے زمین پر گر گیا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن
اور 11 ہجری کو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پھر فوری طور پر ایک دن میں یہ مشورہ کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا متفقہ فیصلہ کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مان لیا جاتا ہے۔ وہ اسی فیصلے کے تحت وہ دن گزر جاتا ہے، پھر رات بھی گزر جاتی ہے، منگل کا روز آتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دی جاتی ہے، اور 3 یمنی سفید کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی وہیں پر لحد والی خبر بنائی جاتی ہے۔ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازے میں امام نہیں تھا۔ 10 کیونکہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ چھوٹا تھا، وہ بہت سارے لوگوں کے لیے کافی نہیں تھا، چنانچہ صحابہ کرام میں رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے 10 جاتے تھے جنازے کی نماز پڑھ کر کے واپس آتے، پھر 10 جاتے، پھر واپس آتے۔ اس طریقے سے سب سے پہلے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، پھر مہاجرین لوگ، پھر انصار لوگ، پھر تمام مسلمان مرد کے ساتھ ساتھ عورت اور بچوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ میں پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ دن بھی گزر گیا، وہ نماز جنازہ پڑھتے پڑھتے وہ دن بھی گزر گیا۔ چنانچہ چہارشنبہ کی رات آئی، یعنی منگل کا دن گزرنے کے بعد کی جو رات آئی چہارشنبہ کی، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات ہی میں آپ کے جسد پاک سپرد خاک کیا گیا، یعنی آپ کے جو ہے قبر میں مٹی ڈالی گئی، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔